MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ یہ آیت قرآنی جو میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، لیکن مومنوں سے مراد مومنوں میں سے اول اور سابقون مراد نہیں، یہاں مومنوں کا وہ طبقہ مراد ہے جو آخر پر پیچھے رہنے والے ہیں اور ابھی پوری طرح ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو
یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دو یا اعلان کر دو کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو جن کو بلایا جا رہا ہے اس طرف کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو کوئی بخل سے کام لے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بخل سے کام لینے لگتا ہے۔ واللہ الغنی، یہ خیال باطل دل سے نکال ڈالو کہ اللہ تمہارے چندوں کا محتاج ہے، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم فقیر ہو جو ہر بات میں اس کے محتاج ہو، اور ان وہموں میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ گویا نظام سلسلہ ہم چندے دے دے کے چلا رہے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کے کام بہرحال جاری رہیں گے، تم اگر پھر گئے تو خدا تمہارے بدلے ایک قوم کو لے اور دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اس آیت کا انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ اس سے پہلے میں نے مومنین کے صف اول کے طبقے کا ذکر ایک گزشتہ خطبے میں کیا تھا، جن کے خلوص اور تقوی اور بے مثال مالی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل سلسلے پر ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن خلیفہ وقت کا کام اپنے آقا کی کامل مطابقت ہے، اور خلیفہ کا آقا نبی ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی نبیوں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے مطاع ہیں، اور آپ ہی کی پیروی پر میں پابند کیا گیا ہوں اور مسخر کیا گیا ہوں غلامانہ طور پر۔ اور تمام انبیاء کی زندگی کا، ان کے کاموں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں نکالا ہے، بشیرن و نذیرا۔ وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں، ایک پہلو صرف نہیں لیتے زندگی کا، دوسرا پہلو بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دو قسم کے محرکات کار فرما ہوا کرتے ہیں، ایک طمع کا اور ایک خوف کا۔ پس وہ بشارتیں دے دے کر بھی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈرا ڈرا کر بھی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی دو زندگی کے محرکات جو ساری کائنات پر پھیلے پڑے ہیں، جہاں بھی زندگی کا وجود ملتا ہے، انہی دو محرکات پر وہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ مرکزی طاقت ہے جس سے قومیں انرجی حاصل کر کے، قوت حاصل کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ پس پہلا خطبہ بشیر کے غلام کی حیثیت سے تھا، اور یہ خطبہ نذیر کے غلام کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ ضروری ہے کہ جماعت کو ان خطرات سے بھی آگاہ کیا جائے جو مالی نظام میں شامل ہونے کے نتیجے میں جماعت کے ایک طبقے کو درپیش ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مالی نظام جماعت کا سارے کا سارا تقوی پر مبنی ہے، اور میں جب کہتا ہوں کہ میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں ایک خاص معاملے سے متعلق، تو میری مراد صرف یہ ہے کہ جو بھی مال ہم خدا کی خاطر پیش کرتے ہیں وہ خالصتاً تقوی پر مبنی ہو، اور اس کے سوا کوئی مال اس پاک مال میں شامل نہ ہو۔ اور وہ مخلصین جماعت جو انتہائی اعلیٰ معیار کی قربانی کر کے ایک طیب مال ہدیتاً اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ گندے مال کے ساتھ مل کے ملوث نہ ہو جائے۔
یہ فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کون سا مال پاک ہے اور کون سا نہیں ہے. وہی دلوں پر نظر رکھتا ہے. یعلم سرکم واخفاکم، وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، ایسے رازوں کو جن سے تم بھی واقف ہو اور چھپائے پھرتے ہو. واخفاکم، اور ایسے رازوں سے بھی باخبر ہے جن کو تم بھی نہیں جانتے. تمہارے ضمیر میں ڈوبے ہوئے آنکھوں سے اس حد تک اوجھل ہو چکے ہیں وہ راز کہ تم بھول چکے ہو مگر اللہ کو یاد ہیں. تو در حقیقت یہ فیصلہ خدا کرے گا، نظام سلسلہ نہیں کرے گا کہ کون سا مال پاک ہے اور ان شرائط کو پورا کر رہا ہے جن شرائط کے ساتھ اپنے رب کے حضور چندے پیش ہونے چاہیے، اور کون سا مال نفس کی ملونی کے نتیجے میں گندا ہو چکا ہے. میں تو اصولاً آپ کے سامنے بعض خطرات رکھتا ہوں، اور آپ نگران ہوں گے اپنے اور دعائیں کریں گے اپنے رب سے کہ اے اللہ ہمیں بہترین نگرانی کی توفیق عطا فرما اور ہمارے مخفی شر سے ہمیں محفوظ رکھ. اور وہ ادنا سے ادنا کیڑا بھی جو اموال کو لگتا ہے اور تیرے حضور پہنچنے سے ان کو قاصر کر دیتا ہے، ان کیڑوں سے بھی ہمیں بچا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل نہ ہو خدا کے حضور دیے جانے والے اموال پاک نہیں ہو سکتے. حضرت مسیح نے یعنی مسیح اول نے ایک بہت ہی پیارا فقرہ کہا. وہ کہتے ہیں اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، یہ ان کی نصیحت تھی اپنے ماننے والوں کو. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں. چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور وہاں نہ چور چراتے ہیں اور نہ لقب لگاتے ہیں. بہت پیاری نصیحت ہے لیکن کامل نہیں، کیونکہ کامل دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس نصیحت میں جو کمزوریاں رہ گئی تھیں ان کی طرف بھی قرآن کریم نے توجہ دلائی. صرف خدا کے حضور مال پیش کرنا کافی نہیں ہے، اس مال کو پیش کرنے کے لیے جو تفصیلی شرائط درکار ہیں قرآن ان سے آگاہ فرماتا ہے. کہتا ہے مال بھیج کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اب یہ کیڑوں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور رنگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور خدا کے حضور پہنچ گیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم ایسا مال پیش نہیں کرو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو اور اس محبت کے باوجود خدا کے حضور پیش نہیں کرو گے، اس وقت تک خدا کو کچھ نہیں پہنچے گا. ینالہ التقوی منکم، اگر تقوی سے خالی مال ہوگا تو وہ بھی نہیں پہنچے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیفیں دے کر بھی اپنے مال کو ضائع نہ کرنا. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اموال کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور گھن کی طرح ان کو کھا جاتی ہیں، ان سب کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اشتہار کوئی معمولی تحریر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ کرتا ہوں. مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہی سے پیوند ہے، یعنی وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جو اعانت اور نصرت میں مشغول ہیں، مگر بہتیرے ایسے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نئے نظام کے بعد نئے سرے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے، مگر چاہیے کہ اس میں لاکھوں گزاف نہ ہو.
یعنی اگر انسان کے چندوں میں جھوٹ کی ملونی شامل ہو جائے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ میرا ان سے پیوند ہے۔ بس اپنا پیوند امام وقت کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اپنے اموال کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ کس حد تک پاکیزہ ہیں اور کس حد تک ان میں نفس کی ملونی یا جھوٹ کی ملونی شامل ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک جماعت میں مجلس شورا کے مشورے سے خلیفہ وقت نے ایک شرح مقرر کر رکھی ہو، اس وقت تک اس شرح میں بددیانتی سے کام نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ جتنا مال آپ کو دیتا ہے جانتا ہے کہ کتنا دے رہا ہے، جس نے خود دیا ہو اس سے دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی احمقانہ کوشش ہے۔ وہی نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ والذین آمنوا کہہ کر وضاحت فرما دی کہ براہ راست تو خدا کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا پر ایمان لانے والے جو خدا کے نام پر ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو دراصل خدا کو دھوکہ دینے کے مطلب ہے۔ لیکن خلاصہ ان کی کوشش کا یہ ہے، ما یخدعون الا انفسهم، اپنے نفس کے سوا وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ ہے وہ مضمون نفاق کا جو ساری دنیا کے ہر عمل میں پھیلا پڑا ہے۔ وہ تمام مذاہب جو خدا کی طرف منسوب ہونے والے مذاہب ہیں، ان کی ساری تاریخ کا یہ خلاصہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان میں ایسی شامل ہو جاتی ہے جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولا جا سکتا، نہیں بولا جا سکتا، ناممکن ہے۔ رازق وہ ہے جس کو آپ نے آپ کے محکمہ میں کام کر رہا ہو، آپ نے کل تنخواہ دی ہو 1000 روپیہ، اور دوسرے دن آ کر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 10% مجھے واپس کر دینا، تو آپ نے جو 50 روپے مجھے دیے تھے میں 5 روپے واپس کر رہا، آپ مان جائیں گے اس کی بات؟ اس سے بڑا احمق اور کون سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کا کارندہ اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کارندے کو پتہ نہیں کہ مجھے کتنی رقم دی گئی تھی، تو پھر ایسا شخص زیادہ جرأت کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بڑی بے وقوفی ہے، کرندے تو مورے ہیں، ان کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں ذاتی۔ جب ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری نظر پڑ رہی ہوتی ہے تمہارے دلوں پر، تمہاری زبان پر، تمہاری تحریر پر، اور تم جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو میں تمہارے دھوکے میں کبھی نہیں آ سکتا اور کبھی نہیں آؤں گا، اور یہ مومن بھی تمہارے دھوکے میں نہیں آتے۔ اخلاق کے لحاظ سے، ادب کے تقاضوں کے پیش نظر، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو کہ ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے، یہ کہتے رہیں خاتون ہے کہ بہت اچھا ہم اسے منظور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی صاحب فراست بندے ہیں، نہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو نہ ان بندوں کو دھوکہ دے سکتے۔ تمہارا رہن سہن، تمہارا معاشرہ، تمہاری زندگی کی اقدار ساری بتا رہی ہیں کہ تمہارے اموال کتنے ہیں، مگر چونکہ یہ ٹیکس کا نظام نہیں، اس لیے اخلاقاً بھی، تہذیباً بھی، اور نظام سلسلہ کی پیروی میں بھی جملہ کارکنان سلسلہ جو منہ سے کوئی کہتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کہنے والا اپنے قول میں ثابت سچا نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعات جو گزر جاتے ہیں وہ ایسے تمام دھوکے دینے والوں کے لیے انتہائی خطرے کا موضوع بن جاتے ہیں۔ ان کی ساری عمر کی قربانیاں رائے گاہ جاتی ہیں، ان کے اموال سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو چٹیاں پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اس کے عطا کے رستے بھی بہت ہیں اور واپس لے لینے کے رستے بھی بہت ہیں۔ رزق سے
جو برکتیں ملا کرتی ہیں، چین اور تسکین اور آرام جان کی برکتیں، وہ برکتیں بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسے خاندانوں کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایک جماعت کے امیر نے مجھے بتایا کہ نوجوانی میں میرا یہ حال تھا کہ اگرچہ دھوکہ تو نہیں دیتا تھا چندے میں، مگر سب سے آخر پر چندہ ادا کیا کرتا تھا، اور پہلے اپنی ضرورتوں کو ترجیح دیتا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ بہت اچھا خدا کا قرضہ مجھ پہ چڑھ رہا ہے، کسی دن اتار دوں گا، میں اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا دور اتنا پریشانیوں کا مجھ پر گزرا ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خدا کا مقروض نہیں رہا، بندوں کا بھی مقروض بن گیا۔ جن اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دیتا تھا وہ ضروریات پوری ہونے میں نہیں آتی۔ حل من مزید، جس طرح جہنم کہے گی، اس طرح میری ضروریات حل من مزید کا تقاضا کرتی چلی جاتی۔ آخر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اے خدا، تیرا حق پہلے دوں گا، چاہے کچھ گزر جائے میری جان پر، چاہے میرے بچے فاقے کریں، میں بہرحال تیرا حق پہلے ادا کروں گا، تو مجھ سے رحم کا معاملہ کر۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تنگی کا نام کبھی نہیں دیکھا۔ ہر بات میں برکت پڑ گئی، ہر نقصان ختم ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، جو رازق ہے، اس کے ساتھ صدق و صداقت کا معاملہ کرو، تمہاری قربانیاں بھی کام آئیں گی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں تم مزید فضلوں کے وارث بنا جاؤ گے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ یہی تو وہ خرچ ہے جو تمہاری آمد کا ذریعہ ہے، یہی تو وہ خرچ ہے جو برکتوں کا موجب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں تھے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے مال بھی آپ کے حضور پیش کیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی کی، لیکن ان سب کے خاندان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے وارث بنے کہ وہ پہچانے نہیں جاتے، اور حیرت انگیز طور پر ان کے اموال میں برکت دی گئی۔ مگر جیسا کہ میں نے کل کے خطبے میں کہا تھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کا مضمون یہاں بھی حاضر ہے۔ وہ ایک عسر سے نکالے گئے اور ایک یسر میں داخل کیے گئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے باعث، اس کے رحم اور کرم کے نتیجے میں، اور وہ یہ سمجھنے لگے غلطی سے کہ یہ ہماری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے اور یہ یسر ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اس خاطر پیدا کیے گئے ہیں کہ آسائش سے زندگی گزاریں، اور بھول گئے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کا ایک اور دور بھی چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور طریق پر بعض دفعہ انتقام لیتا ہے لوگوں سے، بعض دفعہ دوبارہ دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دوبارہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے، ان کے اموال غائب ہوتے جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے دولتیں نکل جاتی ہیں، اور پھر وہ خاندان دوبارہ فلاکت نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سخت سزا ایک اور طرح سے ملتی ہے، اور وہ خدا کا قانون یہ ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور پھر روشنیوں سے اندھیرے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اور جب خدا زیادہ سخت سزا دینا چاہے تو ایسے خاندانوں کو بظاہر مالی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو روشنی میں ہی رہنے دیتا ہے، مگر وہ نور ان سے چھین لیتا ہے جو ان کے ماں باپ کے اخلاق کا نور تھا، جس کے نتیجے میں یہ دنیا ان کو ملی تھی، اور وہ روحانی لحاظ سے روشنیوں سے نکل کر اندھیروں میں داخل ہو رہا تھا۔ اور بہت ہی برا سودا ہے یہ کہ دین بیچ کر دنیا حاصل کر لی اور دنیا کے ذریعے دین کو حاصل نہ کر سکے، بلکہ جو دین ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد نے کمایا تھا، وہ دین بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے۔ اس سے برا اور اس سے زیادہ گھاٹے والا اور دردناک سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس آج میرے مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوئی تعیین کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو حق ہے، ان میں سے ہر ایک کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ ہے۔
میرا فرض ہے کہ میں متنبع کروں، کیونکہ میں اس آقا، اس سب سیدوں کے آقا کے غلام کی خلافت کے منصب پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے سوا میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور جو آپ کی تعلیم مسیح موعود علیہ السلام نے تعلیم دی۔ اس لیے مجبور ہوں یہ باتیں کہنے پر بھی۔ بشارت کے پہلو بھی میں نے آپ کو دکھائے اور آپ کے دل خوش ہوئے اور ہم سے بھر گئے، اور اب یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ نبی کا کام نذیر بننا بھی ہے، خطرناک راستوں سے، خطرناک مواقع سے آپ کو بچانے کے لیے متنبع کرنا بھی ہے۔ اور سچے متبعین انبیاء کے وہی ہوتے ہیں جو آقا کے ارادوں کے مطابق ڈھلتے ہیں اور وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر اور نذیر ہونے کی حیثیت سے آپ کے غلاموں کی بھی ایک تصویر کھینچی، وہاں بھی بالکل یہی مضمون نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار اور تبشیر کا حق خوب ادا کیا، ایسا کہ اپنے سارے متبعین کو ایک انذار اور تبشیر کے سانچوں میں ڈال دیا۔ یہ خدا کی محبت اور طمع میں، یعنی بشارتوں کے نتیجے میں بھی راتوں کو اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے فضلوں کے وارث بن سکیں، اور اس خوف سے بھی اٹھتے ہیں کہ مبادا ہم ان نعمتوں سے محروم رہ جائیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو نعمتیں حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں عطا کی جا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خدا کو خوف سے بھی یاد کرتے ہیں اور طمع کے ساتھ بھی یاد کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک جاری سلسلہ ہے ان کا انفاق فی سبیل اللہ کا، ہم دیتے چلے جاتے ہیں اور یہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ کوثر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائی، اور اس کوثر کی زندگی کی ضمانت کے طور پر ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم ہیں جن کے خدا تعالیٰ نے اس کوثر سے بھر بھر کے ساری دنیا کو جام پلانے کا کام کیا ہے۔ اس کوثر کو اپنی قربانیوں سے بھر دیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوثر ایک پاک رسول کی، سب سے پاک رسول کی قربانیوں کا ایک تالاب ہے، اس میں گندا قطرہ نہیں جائے گا، نفس کی ملونی کا ایک ذرہ بھی اس میں داخل نہ کیا جائے، ورنہ آپ قربانی کرنے والوں کے گروہ میں نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو گندا کرنے والوں کے گروہ میں لکھے جائیں گے۔ اس خوف کے ساتھ اپنے نفوس کا محاسبہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مالی نظام کو ہر پہلو سے پاک اور صاف رکھے اور ہمارے نفس کی ملونیوں سے اس کو بچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جماعت کا ایک طبقہ اس معاملے میں تقوی شعاری اختیار کرے اور خوف نہ کھائے غیر اللہ کا، شرک نہ کرے، اور قائم ہو جائے اس بات پر کہ خدا کی راہ میں جو بھی دوں گا سچائی کے ساتھ دوں گا، تو آج شرح بڑھائے بغیر بھی ہمارا چندہ 2 گنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سابقون والاولون کی جو جماعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعد میں مسیح موعود کو، یہ جماعت من حیث الجماعت ساری جماعت کا خلاصہ ہوتی ہے، اور عددی لحاظ سے یہ کم ہوتی ہے۔ اس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ ایک بڑی اکثریت ایسی ہوگی جو ابھی تک مالی امور میں تقوی کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اتری،
اگر وہ اکثریت بھی تقویٰ کے معیار پر پوری اتر جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یقیناً ہمارے چندوں میں غیر معمولی برکت ملے گی۔ اب جب میں آپ کو اس مضمون کی طرف توجہ دلا رہا ہوں تو میرے دل میں ایک خوف بھی ہے۔ وہ خوف اچھا ہے، پیارا خوف ہے، لیکن ہے خوف، اور وہ خوف یہ ہے کہ سابقون الاولون ہر تحریک کے وقت خود ہی آگے آ جاتے ہیں۔ وہ مخاطب نہ بھی ہوں، ان کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو وہ اپنے جائز چندوں سے بھی زیادہ آگے بڑھا کے دینے لگ جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا ساری جماعت نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ سارے مخلصین جماعت جو تقوی شعاری کے ساتھ شرع کے مطابق چندہ دے رہے ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، وہ اسی طرح چندے دیں۔ ان کی تو کیفیت یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ اپنا سب مال پیش کر دو تو وہ سب مال پیش کر دیں گے، نہیں رکیں گے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیوی بچے ہلاک ہو رہے ہوں، بھوک سے تڑپ رہے ہوں، وہ تب بھی نہیں رکیں گے۔ ایک کثیر جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسے مخلصین کی عطا ہوئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی سے متعلق حضور نے تاریخی کلمات فرمائے۔ اور فرمایا کہ وہ، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، میں حوالہ گھر چھوڑ آیا ہوں، منشی صاحب تھے سیال کوٹ کے کوئی، ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کی طرح اس شخص نے بھی اپنا سب کچھ میرے حضور پیش کر دیا اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو تیزی کے ساتھ گھر گئے، اور جو گھر کی چرپائیاں تھیں وہ بھی بیچ دی کہ میرے آقا نے مجھ سے یہ حسن ظن رکھا اور میری چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں، بچے ابھی تک چرپائیوں پہ سو رہے ہیں۔ اس جذبے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام آج بھی موجود ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑے گی جماعت کو دین اسلام کی خاطر وہ سب کچھ پیش کر دیں گے، مجھے اس میں ذرہ بھی شک نہیں۔ خدا کے کام نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، اور ان مخلصین کی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتی چلی جائے گی۔ مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اب بھی وہی نہ آگے آ جائیں، اس لیے وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، بار بار مجھے یہ سمجھانا پڑ رہا ہے۔ ایک طبقہ جو میرے ذہن میں ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، وہ تو ان بزرگوں کی اولادیں ہیں جن کی نیکیوں کے تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں بہت وسعت دی، اور ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو پاکستان میں بہت ہی مشکل زندگی بسر کر رہا تھا، یا نسبتاً آسانی کی زندگی بھی بسر کر رہا تھا، اسے باہر جانے کی توفیق ملی، اور ایسے ممالک میں وہ چلے گئے جہاں روپے کی ریل پیل ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ کوئی نسبت ہی نہیں رہی اس مال سے جو یہاں وہ کمایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ زیادہ عطا بھی ایک کنجوسی کا موجب بن جاتی۔ روپیہ زیادہ ہو جائے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں شرع کے مطابق دوں گا تو تب بھی غریب کے برابر نہیں پہنچوں گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو 1 لاکھ بن جائے گا، یہ تو 10 لاکھ بن جائے گا۔ 1 کروڑ جس کو خدا عطا فرما رہا ہے سال میں، اس کے لیے اندازہ کریں کہ 10 لاکھ کا جو تصور ہے وہ کتنا بھیانک ہے اس کے لیے، کہ میں اکیلا 10 لاکھ روپے سالانہ دوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو 10,000 بھی دوں تو بڑی چیز ہے، آخر جماعت کے کام نکل رہے ہیں، میرے 10,000 سے بھی جماعت کو فائدہ ہی پہنچے گا نا۔ تو جس طرح صدقہ دیا جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے، اس طرح وہ اللہ کو وہ چندہ واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنے دکھ کا مقام ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں سے قربانی کے معیار کو زیادہ بلند کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ غریب جو 300 روپے کما رہا ہے
اور موسی ہے اور 30 روپے وہ سلسلے کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے اللہ کے نام پر، اس کے 270 بھی اس کے نہیں رہتے. ایسا پیش کرنے والا دوسرے چندوں میں بھی ہمیشہ پیش ہوتا ہے. وہ پھر جاتا ہے تحریک جدید کا حساب دیکھتا ہے، کہتا ہے اس میں بھی میں آگے بڑھ جاؤں، اس میں بھی میرا نام ان دعا والوں میں لکھا جائے جن کا نام سابقون الاولون کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، وہاں بھی ادا کرتا تھا. پھر وہ وقف جدید بھی دیکھتا ہے، پھر وہ صدقات بھی کے مدے بھی دیکھتا ہے کہ وہاں بھی مجھے موقع مل جائے. بہت تھوڑا اس کے پاس بچتا ہے، اتنا تھوڑا جو زندگی کی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. کہاں اس غریب کی قربانی اور کہاں اس امیر کی قربانی جو 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ دے رہا ہے. اس کے پاس اپنی ضرورت میں سے بہت زیادہ رقم 90 لاکھ بچی ہوئی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ روپیہ خود اپنی ذات میں حرص کا موجب بن جاتا ہے. بہت کم ہیں جو اس بخل سے بچائے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں صاف و سیدھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں انسان اپنے نفس پر رحم نہ کرے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا، انہو کان ظلوما جہولا، کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے غیروں کے لیے، اپنے نفس کے لیے اس سے بڑھ کر ظالم ہے ہی کوئی نہیں. حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے اپنے نفس پر. بس یہ ہے نقشہ مومن کی زندگی کا کہ غیروں کے لیے رحم اور اپنے نفس پر ظلم، اور ایسا ظلم کہ وہ کبھی بھی نفس کو باغی نہ ہونے دے. بس ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان برکتوں کو چھین لیا کرتا ہے اور وہ انصاف کا سلوک کرتا ہے اس معاملے میں. ایسے لوگوں کی اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور ان کے لیے یہ بہت ہی خوف کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو ان خطرات سے محفوظ رکھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. پھر فرماتے ہیں، اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا، یہ دیکھیں کیسی زبردست ضمانت دی جا رہی ہے خرچ کرنے والے کو. اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا، میں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی. بس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور محبت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے. پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اس طرح میں خرچ کریں تو اس وقت کے پیسے کے برابر نہ ہوگا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو اور ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندے میں شامل کرو. یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے. پھر فرماتے ہیں، ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی، روح وجد کرتی ہے اس کلام پر جو مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے. سچائی کے چشمے سے جو کلام نکلتا ہے اس کی قوت ہی اور ہوا کرتی ہے. اسی کا نام قوت قدسیہ ہے. عمل کی سچائی، قول کی سچائی، سارا وجود سچا ہو چکا ہو، اسی کا نام حق ہے. اسی کا نام حق میں غائب ہو جانا ہے انسان کا. بس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میری زبان میں کہاں وہ برکت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق غلام کے کلام میں برکت، اسی کی زبان میں میں آپ کو کہتا ہوں. ہر روز خدا کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر
وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی نظر میں ہم اس جماعت میں شامل ہوں جس کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغام ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ابھی چند دن تک انشاءاللہ تعالی میں اور سلسلے کے اور بعض نمائندگان اس بابرکت سفر پر روانہ ہونے والے ہیں جس میں ہمیں اور کاموں کے علاوہ اول طور پر مسجد اسپین کا افتتاح کرنا ہے۔ بکثرت دوسرے احمدی احباب بھی سب دنیا سے وہاں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سفر پر جانے سے پہلے یہ میرا آخری خطبہ ہے یہاں اس وقت۔ میں دو باتوں کی صرف نصیحت کرتا ہوں۔ ایک تو بکثرت دعاؤں کے ذریعے اس تقریب میں شامل رہیں۔ جگہ کا فاصلہ خدا کی آنکھ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ تمام احمدی مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بڑے، وہ سارے اس تقریب میں اللہ کی نگاہ میں شامل ہوں گے جو پورے خلوص اور درد کے ساتھ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے خدا اس تقریب کو ہر پہلو سے بابرکت بنا۔ دوسرے میں یہ کہوں گا کہ میری عدم موجودگی میں اپنے عفو اور مغفرت اور بھائی چارے کے معیار کو اور بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ گواہ ہے کہ میرا دل ربوہ میں اٹکا رہے گا۔ مرکز کی جماعت کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو پیار کا تعلق ہوتا ہے ساری جماعت کا کے ساتھ ہے، مگر مرکز کی جماعت کے ساتھ پیار کا تعلق ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ پریشانی رہے گی، یہ فکر رہے گی، خدا نہ کرے کہ وہ پریشانی میں تبدیل ہو کہ آپ لوگ کہیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھے نہ، بے وجہ اختلافات میں مبتلا ہو کر میرے لیے دکھ کا موجب نہ بنے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دکھ کا موجب نہ بنے۔ بس زبان سے، قول سے، فعل سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کسی کو دکھ پہنچانے کا موجب بنے۔ استغفار سے کام لیتے رہیں، محبت کو پھیلائیں اور اسی کی اشاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا کرے ہمیں اس کی توفیق عطا ہو۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
ولذکر اللہ اکبر.